نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں مکتوب نمبر 238، دفتر اول 238 والیوم 1، یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میر نعمان کو تحریر فرمایا اس بیان میں کہ طریقے کے بھائیوں کے اضافے میں بڑی امیدیں ہیں، نیز اس تنبیہ میں کہ ایسا نہ ہو مریدوں کے احوال و معارف پیروں کے توقف یعنی رکاوٹ کا باعث بن جائیں اور عجب کا موجب یعنی وجہ بن جائیں، اور اس بیان میں کہ مریدوں کے احوال حیا کا موجب ہونے چاہیے تاکہ ترقیوں کی ترغیب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے جو مکتوب شریف ایک شخص خواجہ رحمی کے ذریعے ارسال کیا تھا وہ موصول ہوا اور بہت زیادہ خوشی کا موجب بنا، چونکہ اس میں آپ کے مسترشدوں اور مریدوں کے احوال تفصیل سے درج کیے گئے ہیں۔ مرید وہ لوگ جو ظاہری بات ہے ان سے بیت ہیں، اور مترشد وہ جو جن یعنی جو تربیت میں ہوں، جن کی وہ تربیت کر رہے ہوں، تو غالباً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وہ تربیت فرما رہے تھے اور کچھ لوگ باقاعدہ بیت تھے۔ کہ احوال تفصیل سے درج کیے گئے، لہٰذا اس نے خوشی پر خوشی بڑھائی، کیونکہ طریقے کے بھائیوں کی کثرت میں، اور یہاں ایک اس کا مفہوم رکھا ہے جملے کا، اپنے دینی بھائیوں میں اضافہ کرو کہ مجھے بڑی امیدیں ہیں، اور یہ آیت کریمہ بھی اس چیز کی تائید والی ہے۔ سورہ قصص کی آیت 35 ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے۔ لیکن چاہیے پھر یعنی یہ حضرت خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا سلسلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ اضافہ کیوں خوشی کا موجب ہے، اس واسطے نہیں کہ یہ کوئی پارٹی ہے یا کوئی نمبر گیم ہے، جس طرح یا لوگ یہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ جی میری جو مریدین بڑھ رہے ہیں تو کوئی میرا کمال آ رہا ہے۔ یہ صرف اللہ رسول کی محبت میں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو سلوک میں ایک بندہ آتا ہے وہ کس نسبت سے آتا ہے؟ تاکہ وہ قرب اللہ حاصل کرے، اپنے اخلاق رذیلہ کی دور کرے، اس کی اس کا تزکیہ کروائے اپنے نفس کا، اور اس سے کیا ہوتا ہے یعنی دل کی جب پاکی حاصل ہوتی ہے پھر صحیح معنوں میں اللہ کا قرب اور نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ایک تو آج کل ہمارا خوش ہوتا ہے نا، کوئی سیاسی پارٹی ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتی کہ جی ہمارے ممبران اتنے بڑھ گئے، ہمارے مجمع اتنے بڑھ گئے، ہمارے جلسوں میں اتنے زیادہ لوگ آ گئے۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی خوشی کی وجہ لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہوتی، ان کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ لوگ آ گئے اب ہم اسمبلی میں چلے جائیں گے اور ہم وزارتوں میں آ جائیں گے اور ہمیں حکومتیں مل جائیں گی۔ تو کلی نفسانی خواہش ہے وہاں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ اور جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بات ہی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مجموع کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں نقطہ سمجھے گا کہ یہاں کیونکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو خوشی کا باعث ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اہل اللہ کے یہاں مجموع کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بظاہر یہ دونوں جملے
ضد لگ رہے ہیں، اپوزٹ لگ رہے ہیں. بٹ میرا جو میں نے کہا، اہل اللہ کو مجموع کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو ایکسپلین کر دوں کہ جو مشہور قصہ میں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے صاحب تقویٰ. ان کا بیان بہت عجیب ہوا کرتا تھا. دہلی میں دور دور سے لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بیان کیا گھنٹے بھر کا. جب بیان ختم ہوا، باہر تشریف لے جا رہے تھے، مجمع چلا گیا تھا. مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھا دیہاتی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ ویڈیو، واٹس ایپ اور تصویریں اور اخبار وہ نہیں ہے. آج تو ہم جانتے ہیں نا جی، وہ فلانے بزرگ کون ہیں، فلانے عالم کون ہیں، چاہے ہمارے ملک کے ہیں یا دوسرے ملک کے ہیں. تصاویر موجود ہیں، ہم نہ بھی ملے ہوں، ہم نے ان کو دیکھا ہوتا ہے، سنا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات. پر وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی تصویر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اتنی مشہوری ہے کہ جی ایک بہت بڑے عالم ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دہلی میں مسجد میں بیان ہے. تو یہ جب سیڑھیوں پہ حضرت پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی اوپر چڑھ رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بھائی شاہ صاحب کا تو بیان ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس دیہاتی نے، بوڑھے نے بہت ایک دکھ بھری آہ کی. کہا اوہو، میں تو فلاں گاؤں سے اتنی دیر کی مسافت چل کے آیا ہوں اور ان کا تو بیان ختم ہو گیا. تو شاہ صاحب نے اس کو یہ نہیں متعارف کیا کہ میں کون ہوں، صرف اتنا فرمایا کہ بڑے میاں اگر میں آپ کو ان کا بیان سنا دوں. کہا ہاں ہاں سنا دے. تو دہلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے پورے گھنٹے کا بیان حضرت شاہ صاحب نے اس بوڑھے کو دوبارہ سنا دیا. اور یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، بولا بھائی یہ انہوں نے کہا تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہو گیا واقعہ، جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک شخص کے لیے پورا بیان کیا، اپنا بیان پورا دوبارہ صرف ایک آدمی کے لیے؟ تو حضرت کا کیا جملہ تھا کہ میں پہلے بھی ایک ہی کو سنا رہا تھا اور اب بھی ایک ہی کو سنا رہا تھا. یعنی میں پہلے بھی اللہ ہی کو سنا رہا تھا اور اب بھی اللہ ہی کو سنا رہا تھا. سامنے 1000 لوگ تھے، 200 لوگ تھے، ایک آدمی تھا، کوئی نہیں تھا. تو یہاں تو یہ اب یہاں یہ نکتہ یہ کہ یہ اللہ والے مجموع سے متاثر نہیں ہوتے، مجموع سے. ایک بات. اب دوسرا جملہ یہاں جو حضرت فرما رہے ہیں کہ سلسلے کے ساتھیوں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، یہ موجب یعنی باعث خوشی ہے، خوشی ہوئی. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ رہے ہیں. یہاں ان کے اپنے نفس کا دخل نہیں ہے. یہاں جو وہ دخل ہے کس بات کا ہے کہ ان کی خوشی کیوں ہے؟ اس بنیاد پہ کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ جو دین جو ہے وہ، یہ چلا دے یار، دین جو ہے پھیل جائے پورے لوگوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یعنی ذاتی، آپ مجھے بتائیے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی یا ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی رتی برابر کمی آتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کوئی کمی آتی؟ اللہ پاک تو پہلے ہی فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے. مقام محمود کا وعدہ اللہ پاک پہلے ہی فرما رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تڑپ ہے کہ دین پہلے، مجموع کی تڑپ، یعنی وہ میں یہ یعنی یہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ اپنے نفس، اپنی شہرت، اپنے منصب کو بڑھانا، اپنے پاور اور قوت کو بڑھانے کے لیے ان کا شوق نہیں ہے کہ لوگ جو ہے دین اسلام میں آئیں. وہ اس واسطے شوق ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں، ان کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تاکہ آخرت میں یہ کامیاب ہو جائیں. یہاں بھی جو ہمدردی ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، فائدہ لوگوں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت کا مقام ہے
پھر وہی بات ہے، کوئی نہ بھی مسلمان ہو وہی مقام ہے، ہو ساری کائنات مسلمان ہو جائے وہی مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر خوش ہونا کس بات پہ ہے؟ وہ اس لوگوں کے لیے، اللہ، اچھا یہاں لوگوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہاں بھی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے ذیل میں ہے، جو محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر آپ کی اپنے بیوی بچوں کی سے محبت اللہ کی محبت کی ذیل میں ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی، وہ کہتے ہیں نا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو تیسرا ان کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، مفہوم ہے۔ تو کبھی ہم نے اس نیت سے، کام سارے وہی ہیں، آپ انسان کو قدرتی طور پہ بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے اہل اوال اہل عیال ماں باپ، محبت ہے قدرتی ہے، مگر تھوڑا سا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، کہ فرماتے تھے کہ میرے پوتے میرے پاس آتے ہیں، چھوٹے بچے جب قریب آتے ہیں تو میری طبیعت ہوتی ہے کہ میں ان کو پیار کروں، اٹھاؤں، تو میں ایک لمحہ رکتا ہوں اور نیت صرف یہ کر لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے اچھے لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ شفقت اور پیار فرمایا کرتے تھے، اور پھر میں بس یہ نیت کر کے کہ میں بھی اس نیت سے اپنے پوتوں کو پیار کروں، اور تو بظاہر کوئی ایسا ہی لگا کہ اسی مومنٹ اسی اسٹرائڈ میں، مگر یہ تھوڑی سی نیت، اور اسلام یہ اسی نیت کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب وہ سارا ایکشن جو آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، نواسا ہے، کوئی بھی، اس کو اپنی گود میں بٹھایا، پیار کیا، یہ سب اللہ کی محبت کی ذیل میں ہو گیا نا۔ تو عجیب بات ہے کہ ہوتا نا کہ لطف ہے کہ آپ کو اس کا بھی مزہ آ رہا ہے، بچے سے محبت کا بھی مزہ آ رہا ہے، اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اتنا آسان ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اسلام، دین اسلام آسان ہے، یہ آسان ہے۔ کتنی بڑی بڑی نیکیاں، والدین، بوڑھے والدین کو محبت سے دیکھو، حج اور عمرے کا ثواب، بوڑھے والدین کو محبت سے دیکھا، کوئی مشقت نہیں ہے، مگر اللہ کی طرف سے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اب نیت کی ہے نا، ہر آدمی اپنے والدین کو دیکھتا ہے، دیکھتا تو ہر آدمی ہے، اب تھوڑی سی نیت اندر سے صحیح ہو گئی، تو یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر وہ محبت جو اللہ کی ذیل، اللہ کی محبت کے ذیل میں ہے، وہ اللہ کی ہی محبت ہے۔ تو یہاں یہ کس بات سے مجدد صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کا دین پھیل رہا ہے، اور اللہ کے بندے، ایمفسس کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے جہنم سے بچ کے جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب کو جو اللہ نے ایک مقام دیا ہے وہ تو دیا ہے، مجدد ثانی ہے۔ تو یہ خوشی، ان لوگوں کی خوشی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، یہاں جو خوشی ہے وہ جیسے ہماری ایک خوشی ہوتی ہے کہ جی میرا جتھا بڑھ رہا ہے، میری پارٹی بڑھ رہی ہے، میری فالوئنگ، آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج پیر حضرات کو بھی اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے، جی فلانی مسجد پوری بیت ہو گئی، اور فلانا بیت ہو گئی، اور فلانا ہے، اور میں تو لاکھوں مریدین ہیں۔ یہ ذکر کرنا ہی بتاتا ہے کہ آپ یہ خود پسندی میں بات کر رہے ہیں، معذرت میں باتیں سخت کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، مگر یہ خود پسندی ہے۔ اور ایک ہمارے مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیا، وہ کہتے تھے میں یہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، پاکستان تشریف لاتے تھے، تو بڑے ان کے حلقے، ذکر کے حلقے، اور بہت لوگ سلسلے میں داخل بھی ہوتے تھے، تو حضرت کیا فرماتے تھے، بڑا عجیب نکتہ، بولا کہ میں اس واسطے پاکستان نہیں آتا ہوں کہ میرے مریدوں کی فہرست بڑھ جائے، کہا میں اس واسطے آتا ہوں کہ شاید کوئی ایک بندہ میرے ساتھ ایسا بیت میں ہو جائے جو میرے لیے دعا کرے اور میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں اور
میری وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، شاید مجھے کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے کہ جس کی دعا سے میری مغفرت ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچ بھی نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم ان سوچوں سے اتنا دور ہو گئے۔ تو اس بات پہ فخر کرنا میرے اتنے مریدین ہیں اور میرا حلقہ وہاں پھیلا ہوا ہے اور اتنے لاکھ اور اتنا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، شکر اور خوش ہونا اس بات پہ کہ بھائی الحمدللہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ رہے ہیں، اور پھر یہ تمنا کہ شاید ان میں سے کسی کی دعا کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، اور حال بھی ایسا ہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ پتہ نہیں کون کتنے اخلاص والا ہے، آپ کی نظر میں وہ مرید ہے تو کیا اللہ کے ہاں اس کا کیا رتبہ تھا، اور آپ چاہے ظاہری طور پہ کتنے بڑے پیر بن کے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتہ اللہ کے نزدیک میں آپ کی کیا رتبہ ہے؟ کوئی رتبہ ہے نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت مولانا عبد الغفور مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس واسطے آتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا بندہ آ جائے سلسلے میں، ایسا مخلص جس کی دعا سے میری مغفرت ہو جائے۔ تو یہاں مجدد صاحب کا اس بات پہ خوش ہونا کہ سلسلے کے ساتھی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ رہے ہیں، جنت پہ جا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان میں آ رہی، اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ساری محنت جو کر رہے ہیں، ان کے یہاں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ نمبرز، مگر بہرحال جب اللہ کی ایسی مدد آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر ان اللہ کان توابا۔ تو بھائی تب پھر اللہ کا شکر حمد بیان کرو۔ تو یہ وہ حمد ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں مجدد صاحب، اس بات سے نہیں کہ سلسلے کے لوگ ہمارے بڑھ رہے ہیں، ہمارا پاور بن رہا ہے، ہماری ہولڈ بن رہی ہے، ہم ایشیا کے سب سے بڑے پیر ہیں، ہم فلانے کے بڑے پیر ہیں، نہیں 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 نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے خوش، اللہ کے لیے خوش۔ وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ حب اللہ بغض اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اپنی ذات نہیں۔ اگر کافروں کے ساتھ بغض ہے تو اللہ کے لیے ہے، پرسنل دشمنی کچھ نہیں۔ مسلمانوں کی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے محبت ہے۔ کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو بغض اللہ ختم، کیونکہ اللہ کے لیے اس کے سے بغض تھا، اب جھگڑا ختم، اب اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی، بغض بھی اللہ کے لیے۔ لیکن چاہیے کہ اپنے احوال و اعمال منظور نظر رہیں اور اپنا سکون اور حرکت ملحوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقیاں پیروں کے توقفات یعنی رکاوٹوں کا باعث بن جائیں، اور مسترشدوں کی سرگرمیاں مرشدوں کے کارخانے کو ٹھنڈا کر دیں۔ یہاں جو پیر حضرات ہیں ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس بات بڑی مطمئن کر دے گی، میرے مریدین جو ہیں وہ تو ایسا عبادت کرتے ہیں، ان کے تو احوال ایسے ہیں، ان کے مشاہدے اور کشف ایسے ہیں، بہت اچھے، بہت اعلیٰ ہیں، کہتے ہیں وہ بے شک ٹھیک ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ مریدوں کے احوال تمہیں اس بات پہ تم سست پڑ جاؤ کہ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ بہت اچھا، اب پتہ چلا اپنا ذکر اذکار بھی چھوڑ دیا، تہجد بھی چھوڑ دی، اور اس بات پہ خوش ہے جی ہاں جی اتنے لوگ کر رہے ہیں نا، اور میں ان کا پیر ہوں تو میں ان سے بڑا ہوں، نہیں 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 نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احوال تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں، تم ہمیشہ اپنے مریدین کے اونچے احوال دیکھنے کی وجہ سے خود ٹھنڈے مت پڑ جاؤ، خود سست مت پڑ جاؤ، اس چیز سے ڈرنا اور کانپنا چاہیے، اور مریدوں کے احوال و مقامات کو شیر اور ببر کی مانند سمجھنا چاہیے، چجا کہ ان پر فخر اور ناز کیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے عجب کا دروازہ کھل جائے، بلکہ اس حدیث کی روح سے
یعنی حیا ایمان کا ایک جز ہے. مریدوں کی ترقیاں شرمندگی و خجالت کا باعث ہونی چاہیے اور طالبین کی سرگرمیاں غیرت و عبرت کا موجب ہونا چاہیے. یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مریدین کے جو اونچے اعمال ہیں یہ تو شیر ببر ہیں. شیر ببر کیا کھانے کا ڈر ہوتا ہے, اس سے انسان ہوشیار رہتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چجا ان پر فخر اور ناز کیا جائے. نہیں نہیں نہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ پہ اندر عجب ڈیولپ کرو. میں اتنا شیخ طریقت ہوں کہ میرے مریدین پہ یہ حال آ رہا ہے, تو یو اسٹارٹ تھنکنگ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, تو میں تو پتہ نہیں کیا توپ چیز ہوں. تو فخر تکبر آنا شروع ہو جائے, عجب آنا شروع ہو جائے. تو یہاں کہہ رہے ہیں بھائی احتیاط, دھیان, اب اس پہ ویجیلنٹ رہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ایسا تو نہیں ہوئے کہ مریدوں کے حال احوال کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہو. بلکہ حیا ایمان کا, یہاں جو آیت آیا کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے. مریدوں کی ترقیات شرمندگی و خجالت کا باعث ہونی چاہیے اور طالبین کی سرگرمیاں غیرت و عبرت کا موجب ہونی چاہیے. یعنی انسان سوچے کہ او ہو یہ تو مرید ہے میرے, یہ تو میرے ہی شاگرد ہیں اور یہ کتنی ترقی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ تو شرمندگی کہ میں ایسا نہ کر سکا جو یہ کر رہے ہیں, تو اب تو مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے. تو حیا کا تقاضا, شرم آنی چاہیے. کیونکہ مرید تو بیچارہ شیخ پہ بڑے اچھے گمان کرتا ہے کہ حضرت ایسے ہوں گے, حضرت ایسے ہوں گے. حضرت کو تو پتہ ہے کہ حضرت کیا ہیں. تو وہ تو اچھا وہ سارے مریدین کو دیکھ رہا, ماشاء اللہ کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی اتنا ذکر کر رہا ہے, کوئی اتنا درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی اتنی تقوی سے زندگی گزار رہا ہے, تو کوئی اتنے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اور وہ خود اپنے حال جانتا ہے کہ بھائی میں یہاں بھی کمزور ہوں, یہاں بھی کمزور ہوں. تو شرمندگی ہونی چاہیے, وہ یہ تو میرے شاگرد ہیں اور یہ اتنے آگے ہیں, تو باعث شرمندگی ہے. اب مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی بہت کوشش کروں, میں بھی کوشش کروں کوئی عبادات میں, ریاضات میں ان سے آگے بڑھوں. تو یہ اس بات سے اس کو حیا آنی چاہیے. چاہیے کہ اعمال کی کوتاہی اور نیتوں کا تہمت زدہ تہمت زدہ ہونا وقت کے لیے ضروری ہو. چاہیے کہ اعمال کی کوتاہی اور نیتوں کا تہمت زدہ ہونا وقت کے لیے ضروری ہو, اور حال و کال کی زبان یعنی حل من مزید, یعنی کچھ اور بھی, یعنی یہ سورہ کاف کی کہا تھا حل من مزید, یعنی اور اس سے تر ہو. کہ انسان پیر کو بھی یہ چاہیے کہ ہر وقت وہ اپنی اعمال کی کوتاہی اور نیتوں کی یعنی تو کو تہمت زدہ ہونے اپنے آپ کو دیکھے, یعنی اپنے عیبوں کی طرف نظر رکھے, اور ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ حل میں مزید. حل میں مزید مینز کہ وہ اس اپنے اعمال پہ قناعت نہ کرے کہ جی میں کیونکہ اب پیر ہو گیا ہوں اور اتنے تو عمل کر رہا ہوں, دیٹس اٹ. نہیں, وہ بلکہ حل میں مزید, اور زیادہ اور زیادہ. کیونکہ یہ ساری جو رستہ ہے یہ اللہ کے تقرب کا ہے. تو جو شیخ ہے وہ بھی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ بھی اس رستے کا بڑھنے کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا اسی کا مرید ہے. تو وہ کبھی اس سے مبرہ نہیں ہے. نیور ہی شوڈ, شیخ کبھی یہ نہ سوچے کہ جی میں کچھ کسی مرید سے اونچا ہوں. ہو نوز اللہ کے یہاں کس مرید کی کیا وقت ہے. یہ تو ایک اللہ پاک نے یوں کریں کہ ایڈمنسٹریٹولی ایک ترتیب بنائی ہے, تو اللہ پاک نے مجھے وہاں رکھ دیا ہے. یہ شیخ کے یہ سوچنا چاہیے, یہ اس بات پہ نہیں کہ میں کوئی ان سے اچھا ہوں. سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے کولوں ہر کوئی چنگا, یہ مرشد میں نے سکھایا ہو, کہ مرشد نے مجھے یہی سکھایا کہ تجھ سے سب کچھ اچھا ہے. غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی جب صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس گھر آتا ہے, تو جتنے لوگوں پہ اس کی نگاہ پڑی ہوتی ہے شام کو آ کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے بدتر نیچا جو تھا اس کی اپنی ذات تھی. جس پہ بھی نگاہ پڑی وہ مجھ سے اونچا تھا. یہ صوفی ہے, یہ صوفیزم ہے. تو چاہے وہ شیخ طریقت ہے, جو جتنا بڑا شیخ ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ
سعادت حاصل ہوئی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم عالیہ سے، کچھ ان کے گھر پہ ملاقات کی، تو کچھ باتیں تھیں میں نے پوچھی اپنی علم بڑھانے کے لیے، اور تو میں نے کچھ حال احوال بتایا کہ حضرت کچھ ایسا لگتا ہے اور یہ اور وہ فلانا، تو انہوں نے، اتنی بڑی شخصیت، مفتی، دنیاوی طور پہ دینی طور پہ شیخ طریقت، پوری دنیا میں جس کا حلقہ ہو، تو وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنا حال اور ایک اپنے شعر سناتا ہوں میں کچھ، تین چار انہوں نے اشعار پڑھے، اور آخری شعر اس کا کیا تھا، بولا یہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں: ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، ہر آن یعنی ہر وقت، ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، خلقت خلق سے یعنی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے ہر وقت، ہر آن رہتا ہے میرے پیچھے خلقت کا ہجوم، اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی. اللہ اکبر. یعنی کس مقام کا وہ آدمی میں کی ہوگا کہ جو، یعنی اس مقام پہ بھی کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اب خدا جانے یہ عزت ہے یا رسوائی. یعنی جس کی پوری، یعنی امت گواہی دے رہی ہے کہ وہ ہو اتنی بڑی شخصیت، اتنا عظیم شخصیت، اور مگر وہ اپنی تھی کیا سمجھ رہا ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالی مرتبت نہیں ہے، الحمدللہ وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، مگر ان کا اپنا دیکھیے، یہ یہ ہمارے علماء حق شیخ کامل ہیں، یہ ہمارے مشائخ ہیں، اب خدا جانے یہ عزت ہے اور رسوائی ہے. یعنی یہ جو مجمع ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے پاپولیرٹی اور مقبولیت اور سب، اس پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اب خدا جانے یہ تو پتہ چلے گا، اب خدا جانے یہ عزت ہے اور رسوائی ہے. اللہ اکبر. یعنی اندر دل میں کوئی اپنی تکبر، خود خود بینی نہیں ہے کہ جی میں یوں میں یوں. اب مجھ سے تو کچھ کہے گا حضرت آپ بڑے ہیں، ہاں جی 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 بس ماشاء اللہ آپ دعا، جی جی الحمدللہ الحمدللہ، اور کہہ بھی دیا جی ہاں نہیں نہیں میں تو ہیکر اور وہ، اور دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، ہاں ماشاء اللہ بات تو اس نے صحیح کی ہے، واقعی میں تو اس سے اونچے مقام کا ہوں. مگر یہاں یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اتنی گواہیاں، یعنی کھلی گواہیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، ظاہر میں باطن میں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اب خدا جانے یہ عزت ہے اور رسوائی ہے. اور دیکھیں یہ صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے. غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا نا، کہ وہ فضائل اعمال میں بھی آتا ہے کہ وہ باغ میں چڑیا کو دیکھ رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ کاش میں تیری جگہ ہوتا، تو بھی کیسی خود قسمت ہے کہ اڑتی ہے، کھاتی ہے پیتی ہے، اور تیرے پہ آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے. کاش میں کوئی پتا ہوتا جو سوکھ کے گر جاتا، جانور کھا جاتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے عشرہ مبشرہ کا حال دیکھ لیجئے، صحابہ کا حال دے دیکھیے، صحابہ کو خود قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان. پھر جن لوگوں کو تو اور بھی بشارت مل گئی ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کے آگے جب آتے ہیں، کبریائی اس کی دیکھتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کاش میں پتا ہوتا. اللہ کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر رہے ہیں. تو یہاں یہی وہ حال، اب خدا جانے کی عزت ہے رسوائی ہے. تو یہ ہمارے مشائخ حق، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، ان جیسی اللہ حقیقی تواضع نصیب فرما دے. اگرچہ آپ کے پسندیدہ اعمال سے اسی قسم کے معاملات کی توقع ہے. اب یہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ سے توقع یہی ہے کہ جو آپ کا ابھی تک ریکارڈ رہا ہے اس سے یہی توقع ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے مریدین کے اونچے اعمال سے آپ کے اندر کوئی تکبر، ریاکاری یا سستی نہیں پیدا ہوگی. اگرچہ آپ کے پسندیدہ اعمال سے اسی قسم کے معاملات کی توقع ہے، لیکن دین کے دشمنوں جو نفس امارہ اور شیاطین اور شیطان لعین ہیں کا ملاحظہ کرتے ہوئے تاکید کے طریقے سے مبالغہ کیا کریں، اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ طالبین کی توجہ کی سرگرمی میں کوئی کمی کوتاہی آ جائے، کیونکہ مقصود ان دو دولتوں کا جمع کرنا ہے، ایک کو ہی کافی نہ سمجھیں. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ
کے احوال اور صحیح ہوں گے اور آپ میں خود پسندی بھی نہیں پیدا ہوگی، مگر آپ کیونکہ یہ نفس اور شیطان لعین جو یہ دشمن ہیں، ان کو سامنے رکھیں، ان کا استحضار رکھیں اور اپنے اوپر مبالغے سے کام لیں، شک کریں، اپنے 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 آپ کو ہمیشہ عیب زدہ جانیں، اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پاکی کا مت دیں، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، کمی کوتاہی، یہاں تک کہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو تو اس کے ایک بڑے ولی اللہ کے نزدیک گناہ کیا ہوگا؟ جو دم کافر نہیں، جو دم غافل سو دم کافر. تو اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے سے غافل ہو جائے. اب وہ ولی اللہ جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب جو اللہ سے متوجہ ہونا ہے اس کے درجات بھی تو لامحدود ہیں، اس کے حقائق بھی تو لامحدود ہے. تو چاہے کوئی کتنا ہی آگے بڑھ گیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی یعنی جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی دی، اللہ کی دی ہوئی تھی نا جان. اگر ہم نے اللہ کے لیے جان دے دی تو ہم کہیں گے جی دیکھو اللہ میاں ہم نے آپ کے لیے جان دے دی. کہتے کیا کمال کیا تم نے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی چیز تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی حق بات کیا ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہوا. تو جو جتنا بڑا ولی اللہ بھی ہے، جس کی بھی جتنی، یعنی یہاں تک کہ وہ کسی مقام حضوری میں بھی ہے تو یہ اور بھی بڑھ سکتا تھا، یہ اور بھی بڑھ سکتا تھا. یہاں تک کہ کیا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ سے فرمایا کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، مفہوم ہے. تو علماء اس کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ وہ استغفار کرتے اس پہ. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو دعوت کے لیے کفار کے پاس جاتے تھے تو ان کفار کی جو قلوب کی سمجھے جو دھول تھی، مٹی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کچھ نہ کچھ کل پہ اثر، یعنی اثر تو نہیں کر سکتی تھی، جو سمجھے آ گئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے استغفار فرما دیتے تھے. اور دوسرا کیا فرماتے تھے جو اور بھی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہر لمحے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. جب انسان ایک درجے پہ آتا ہے تو اپنے سے نیچے والے درجے کو کوتاہی دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو ابھی تک سپروائزر تھا، اب مینیجر بناؤ، یہ اونچا مقام ہے. مگر جب وہ مینیجر جنرل مینیجر بنتا ہے تو کہتا ہے اوہ جو میں مینیجر تھا وہ کامل مقام میں تھا، یہ بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی. مگر وہ جنرل مینیجر کے ساتھ جب وہ وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ وہ تو جنرل مینیجر کا مقام بھی نیچے تھا. پھر وائس پریزیڈنٹ سے وہ سی او بنتا ہے تو کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ والا مقام بھی نیچے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کیونکہ بڑھتے تھے تو اس واسطے کہ نہیں اوہ مجھے تو پہلے ہونا چاہیے تھا. تو کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں تھی، وہ جو استغفار جو تھی وہ کہ کیونکہ ہر لمحے ایک اللہ کی ایک نئی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلتی ہے، ایک نئے مراتب اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، ورنہ ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گناہ تھوڑی ہوتا ہے جس کی وجہ سے استغفار کی ضرورت ہے. یہاں حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ برا گمان کرو، اور کیا کہ اور اس وجہ سے آپ اب کیا ہے کہ دونوں کام کرنے ہیں. ایک کہ جو متعلقین ہیں، مریدین ہیں، ان پہ بھی پوری توجہ دو. اب یہ شیوخ کے لیے ہے کہ جو بیت ہو، جو شیخ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ مستقل متعلقین پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کے اپنے اثرات ہیں. مگر یہ شیخ کی ڈیوٹی میں ہے. آج تو مجھ جیسا آدمی تو یہ سمجھتا ہے شیخ کی ڈیوٹی میں یہی ہے کہ لوگ اس کو کھانے کھلائیں اور جوتیاں اٹھائیں اور واہ واہ کریں. نہیں، جو حقیقی شیخ ہے وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا، اور یہاں کہتا ہے پابند جاننا چاہیے کہ شیخ کی ڈیوٹی میں ہے کہ جو اس سے بیت ہے اس پہ توجہ دے. پھر یہاں کہ اگر کسی کو کوئی خاص کسی مقام پہ اٹک گیا ہے تو اس کو خاص توجہ دے. یہ اتنا آسان اور اتنا کیا کہتے ہیں، اٹس ناٹ دیٹ سمپل.
شیخ بننا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، دو اٹ میں اپیئرس ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں. اگر آپ حقیقی طور پہ کوئی سلسلہ چلا رہا ہے، باقی کوئی مزے کے لیے چلا رہا ہے تو واہ، بہت 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 مزے ہیں. اور حقیقت میں وقت دینا، جو مشائخ یعنی جو اس مسند پہ بیٹھ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ توجہ تو چھوڑو، وہ تو مریدین کا جواب دینے کے اپنے آپ کو روادار نہیں سمجھتے. یہ عہد کی خلاف ورزی ہے، یہ اپنے منصب میں کوتاہی ہے. اگر اللہ نے آپ کو شیخ بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. وائی ڈو یو تھنک یو آر سپیریئر ٹو اینی بڈی ایلس؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کا رول وہاں ہے. دیکھیں، رازق اللہ ہے دنیا میں. اللہ پاک کسی کو کسی کمپنی کا سی او کا رول دے دیتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی اللہ کا بندہ ہے جتنا اس کمپنی کا ایک عام کلرک ہے. کلرک اگر اللہ کے احکام زیادہ فالو کر رہا ہے تو اللہ کا زیادہ تقرب حاصل کرے گا، اور حقیقی طور میں کامیاب وہ ہو جائے گا زیادہ. یہاں تو صرف ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی. اللہ نے ہمیں کچھ مال زیادہ دے دیا، کسی کمپنی میں عزت کی جگہ بٹھا دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا مجھ سے کم کوالیفائڈ ہے، میں اس سے زیادہ قابل ہوں، اس واسطے میں اپنی قابلیت پہ آ گیا. نہیں بھائی، یہ اللہ کی مہربانی. اور یہ سب صرف کیونکہ یہ امتحان ہے، اور امتحان میں الگ الگ جگہ، دیکھو نا، کسی کو امتحان کیسے دیا جاتا ہے، کسی کو کیسے دیا جاتا ہے. ایک ڈرامہ ہے، اسٹیج ڈرامہ ہے مثال کے طور پہ، اس میں ایک ولن بھی ہوتا ہے، ایک ہیرو بھی ہوتا ہے، اور ایک کوئی کامیڈین بھی ہوگا، اور سب کے الگ الگ رول ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جو ولن ہوتا ہے یا کامیڈین ہوتا ہے وہ ہیرو سے زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو جو ڈائریکٹر پروڈیوسر وہ کہتا ہے نہیں، یہ اس کا رول زیادہ پاورفل ہے، اس نے بڑا زبردست کیا ہے. یہ ہمارا تھا کہ کراؤڈ پل کرنا تھا تو یہ کامیاب ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو نا دا ولن، جس زمانے میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے، بہت پرانی بات ہے، ایک ڈرامہ آتا تھا وارث، بہت عجیب، یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں گا شاید. تو اس میں امجد صاحب نے لکھا تھا، بڑا عجیب تھا وہ. ہماری سائیکالوجی بھی وہ بہت بیان کرتا ہماری قوم کی. بہرحال آخر میں یہ ہوتا ہے، جو اس کا جو ولن تھا، چودھری حشمت تھا اس کا نام، اسٹل ریمبر. تو وہ کیریکٹر ایسا تھا، بہت ظالم جابر، ٹپکل فیوڈل لارڈ. آخر میں اس کی مختصر اس کی زمینیں جو ہیں وہ کسی ڈیم کے بننے میں آ جاتی ہیں. تو وہ کہتا نہیں، میں اپنی زمینیں نہیں چھوڑوں گا. حکومت کہتی ہے پیسے لے لو، اور ایونچولی حکومت کہتی ہے بھائی آپ پیسے لے لو اور آپ لوگ یہاں سے خالی کرو، فلاں وقت ہم پانی چھوڑ دیں گے اس علاقے میں. تو اس میں دکھاتے ہیں کہ آخری سین میں وہ کہتا نہیں، میں اپنی زمین نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے وہ اونچی شملے والا پگڑا پگ پہنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پانی آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہاں پہنچتا ہے تو اپنی پگ کو اور اونچا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا جلدی تکبر اور پگ اونچا رکھنے والا. اور ساری ہماری قوم نے کہا نر کا بچہ ہے، ہماری قوم ایسی ہے. اینڈ ہی واز اے کیریکٹر میں ٹپکل کہ وہ مروا رہا ہے لوگوں کو اور یہ کر رہا ہے، مگر ہماری قوم کو اس کی پرواہ نہیں تھی. بہرحال وہ اس پورے ڈرامے میں ہیرو سے اور باقی سب لوگوں سے وہ تو ایز اے پروڈیوسر دیکھا جائے تو اس کو کریڈٹ زیادہ ملیں گے. میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. اور تو یہی بات ہے کہ آپ کا کوئی جونیئر ہے، سینئر ہے، وہ آپ اس کا اپنا رول ہے. ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں حقیقتاً. بس اللہ نے شکر الحمدللہ ہمیں ایک اگر کسی منصب پہ بٹھا دیا ہے یا دنیاوی استعداد عطا فرما دی، اس کی مہربانی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سامنے والے سے بہتر ہوں. یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. شیخ ذیشان صاحب، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، بھلے آپ سے کوئی بہت ہو گیا ڈزنٹ مین کہ آپ سپیریئر ہیں. وہ جانتا ہے. خواجہ رحیمی اور سید احمد کو چاہیے کہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں اور ان کے حال پر آپ کی توجہ زیادہ کامل طور پر ملحوظ رہے. یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں، یا حضرت فرما رہے ہیں کہ ان دو شخصوں کو، کہ ان کو چاہیے کہ آپ کی صحبت میں حاضر رہیں، آپ کی خدمت میں حاضر رہیں، اور آپ بھی ان پہ زیادہ
اس واسطے کہ جب یہ حاضر رہیں گے تو قدرتی طور پہ آپ کی توجہ اور زیادہ ان پہ پڑے گی. آج ایک بہت بڑا جو فقدان ہے، جو ہر سلسلے میں بالعموم اور ہمارے سلسلے میں بالخصوص جو باعث ترقی سب سے زیادہ چیز ترقی کرتی وہ صحبت شیخ ہے سب سے زیادہ. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں کراؤڈ میں مسنگ ہے سب سے زیادہ صحبت شیخ. اب دیکھیں کراچی میں کتنے لوگ ہوں گے اور یہاں کتنے لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے ورکنگ ڈے 6:30 بجے 7 بجے، ارے یار اپنے ہفتے میں ایک دن نہیں نکال سکتے، 2 دن نہیں نکال سکتے. مطلب یوں بھی دیکھیں میں بھی تو بیٹھا ہوا ہوں نا، تو میں بھی تو چائے پی سکتا تھا بیٹھ کے. مگر یہاں افسوس ہے جی میں بیمار ہو گیا، مجھے کام آ گیا تھا. تو یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو کام نہیں سمجھتے، آپ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. حضرت میں بعد میں آن لائن سن لیتا ہوں یا بعد میں سن لیتا ہوں، جس کی مجبوری ہے ٹھیک ہے آئی کین انڈرسٹینڈ، مگر روز روز مجبوری نہیں ہوتی. میں سستی ہوتی. اب کون جائے، میں سائٹ میں ہوں. آپ کو اندازہ بھی ہے ہمارے مشائخ نقش بند میں تو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ جانا ہی کافی ہے، کوئی بیان ضروری نہیں ہے. حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے جو امیر بھی تھے ہمارے خانقاہ سراجیہ کے، اور بہت بڑے نقش بندیہ کے بھی بزرگ اور بہت بڑے تکوینی بزرگ بھی اللہ والے کہتے ہیں. تو وہ ان کو تو وہاں ان کے یہاں تو کوئی کلام ہوتا ہی نہیں تھا. 1 گھنٹے آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، میں نے خود دیکھا، بھائی بیٹھے رہے خاموش. آپ نے سوال کیا مختصر جواب، بات ختم. میں نے خود دیکھا پورا مجمع، وہ تشریف لاتے تھے ایک زمانے میں ہر 3 مہینے بعد یہاں ختم نبوت کے دفتر میں. وہ پھر فجر کے بعد وہ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ہال سا ہے، وہاں حضرت فرماتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. اس کے بعد پورا مجمع، ہال بڑا ہوا، ایسے بڑا ہال تھا، بھرا ہوا ہال، اور سب خاموش، پن ڈراپ سائلنس. اور اتنی بڑی شخصیت تھی، کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کسی نے کچھ پوچھا تو ہلکا سا مختصر جامع جواب دے کے ختم. مگر ان کی صرف صحبت میں لوگوں کی زندگیاں پلٹ گئی. کہتے ہیں ان کے جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. اس دور کی بات کا، ابھی 10 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً. تو مگر آج ہمارے یہاں اہمیت ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. آپ خود سوچیں، جتنے میں شاید سب پورے حلقے والوں کو، اور جو جس شیخ سے بیعت ہے، بھائی جب تک وہ زندہ ہے ایسے لوگ بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو. آج یہ چیزیں بتانے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ جو ابھی بتا رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو، فائدہ اختیار کر لو، بعد میں یہ بھی نہیں ملے گا. پھر بعد میں ہمارا تو ٹپکل ہے، خاص طور پہ اس ہمارے ملکوں میں تو جب جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ قبر پہ جا کہتے او ہو بہت بڑے بزرگ تھے، او ہو بڑا. ارے بھائی جب زندہ ہے تو اس کی قدر کر لو بھائی. ڈو یو ہیو ٹو ویٹ کہ اس کا انتقال ہو جائے پھر قبر میں جا کے جی چادر چڑھا دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ ارے چادریں چڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کے بندے آؤ اپنی اصلاح کر لو تاکہ تم بھی تقرب اللہ حاصل کر لو. تو کاش کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، اور وہ ان حلقوں میں جو نعمت ملی، جو جس شیخ سے بھی بیعت ہے وہ اپنے شیخ کے حلقے میں اہتمام کرے، اور اپنے کیا کہتے ہیں حاضری کو لازم بنائے. ایسی چیزوں سے اگر کسی کو مکتوبات نہیں بھی سمجھ میں آتے کوئی بات نہیں، پھر بھی بیٹھے. اللہ کے فضل سے اللہ پاک اتنی آسان تشریف فرماتے، میں سمجھتا ہوں سب کو ہی سمجھ میں آئیں گے. پر نہیں بھی آتے پھر بھی بیٹھے. جو پاکستان سے باہر ہے، کراچی سے باہر ہے، وہ کوشش کرے کہ لائیو سنیں تاکہ وہ بھی ایک درجے مجلس میں سنیں، وہ اس کی مجبوری ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ دے. تو یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی ان دو حضرات کو کہ بھئی آپ تاکید کریں کہ یہ آپ کی مجلس میں آتے رہیں تاکہ آپ بھی اور زیادہ ان پہ توجہ دیں. پھر فرما رہے ہیں میر عبد اللطیف نے بھی اگر توبہ کی توفیق پا لی ہے تو آپ ان کی مدد کریں. تو توبہ کی توفیق یعنی ہمارے ہاں جو بیعت ہوتی ہے بیعت توبہ ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے، توبہ طائب ہو گئے، تو آپ ان کی بھی مدد کریں. تو مدد کرنے سے کیا معنی ہے؟ مدد یعنی آپ ان کی بھی تربیت کریں، ان پہ بھی توجہ ڈالیں. اب دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نقشبندیہ سلسلے میں 90% کام پیر کا ہوتا ہے اور 10% مرید کا ہوتا ہے.
اور الحمدللہ مرید 10% بھی نہیں کرتا. اب آپ کو 90% کام سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ارے مراقبہ میں نے کرنا، ذکر آغاز میں پیر صاحب نے کیا کرنا. پیر صاحب مستقل ایک ایک کی تربیت کی فکر، ایک ایک پہ توجہ، حسب ذائقہ، حسب حال، حسب اس کی استعداد. ہر کیس انڈیویجول کیس. اگر کسی کے 1000 مرید ہیں تو اس کے پاس 1000 الگ لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں 100 کی 10 کلاسیں. اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک ایک کی تربیت کرے. ہاں اب جو بندہ رابطے میں ہی نہیں رہا ہے تو اس کا، وہ شیخ کا کیا قصور. تو ہاں جو رابطے میں ہے پھر شیخ پہ ساری چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. توجہ تو ویسے ہی لازم ہے. آپ نے لکھا تھا کہ بعض طالبین طریقہ قادریہ کی تعلیم کی التماس کر رہے ہیں، یعنی بعض لوگ جو سلسلے میں ہیں وہ قادریہ سلسلے کی بھی اذکار چاہ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ کسی شخص کو طریقہ نقشبندیہ کے سوا کوئی طریقہ نہ سکھائیں، تاکہ دو طریقے آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے حضرت ہم یہ نقشبندیہ کے ساتھ فلانی تسبیح بھی کر لیں. تو فرما رہے ہیں کہ آپ ہرگز یہ نہ کریں. کیا ہوگا کہ وہ بندہ ڈی فوکس ہو جائے گا. وہ تھوڑا ادھر ہوگا تھوڑا ادھر ہوگا تو وہ کیا ہوگا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو وہ کہیں کہ لوگوں کو فوکس رکھیں، ان کو ہرگز پھر اور کوئی طریقہ نہیں. پہلے ہاں یہ ہمارے مشائخ کے یہاں ہے کہ جب کسی کا سلوک پورا ہو گیا اور سارے اس کے اسباق ہو گئی، اجازت ہو گئی، تو بعد میں شیخ کی اجازت سے وہ دوسرے سلسلے کے اگر فیض لینا چاہ رہا ہے تو دوسرے سلسلے کا بھی شیخ کے ساتھ اسباق کر سکتا ہے. مگر اپنے پہلے تربیت میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بیت ہیں ان کو نقشبندیہ ہی کی تعلیم دیں. لیکن اگر طالبین پگڑی اور شجرہ یعنی طریقت طلب کریں اور استخارہ بھی اجازت دے تو مریدین مرید بنا لیں. ان کو نصیحت فرما لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو طالبین ہیں یہ اس شجرے سے مراد ہے یعنی طریقت طلب کریں، لیکن اگر طالبین پگڑی اور شجرہ یعنی طریقت طلب کریں اور استخارہ بھی اجازت دے دے تو بنا لیں. ان کو نصیحت فرما دیں. ہاں اگر ان کو استخارے میں بہتر ہے اور وہ دوسری کسی سلسلے میں تربیت چاہ رہے ہیں اور استخارے میں بھی بہتر آ رہا ہے تو پھر بے شک کر لیں. مگر جو آلریڈی سلسلے میں ہیں ان کو آپ ایک ہی نقشبندیہ میں ہی ان کی پہلے تربیت کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. اور دل میں جو الٹے پسان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات تجلیات برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آمین الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد صحابہ أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.